السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے کسی کو ذہنی تکلیف میں ڈالنا۔ جس طرح کسی کو جسمانی تکلیف پہنچانا حرام اور گناہ ہے، اسی طرح کسی کو ذہنی تکلیف دینا بھی حرام اور گناہ ہے، بلکہ جسمانی تکلیف سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ذہنی تکلیف سے انسان کے تمام امور معطل ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ انسان کوئی کام نہیں کر پاتا اور ایک لامحدود سوچ و بچار میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ بعض اوقات کسی کمزور انسان کو اتنی زیادہ ذہنی تکلیف پہنچاتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہمی ہو جاتا ہے اور آئندہ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس سے کسی کو جسمانی تکلیف نہ پہنچے، اسی طرح اسے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کو ذہنی تکلیف بھی نہ پہنچے، جو کہ جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا، دوسرے انسان سے معاملات میں یا باتوں میں ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ سننے والے کا دل ہل جاتا ہے۔ کسی سے کوئی معاملہ کرتے وقت ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جسے دوسرے کا اس معاملے میں کوئی حق نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنی عادات جن کا اختیار کرنا شرعی اعتبار سے لازمی نہ ہو، ان کو دوسروں پر یا اپنے ماتحتوں پر زبردستی مسلط کرنا بھی ذہنی تکلیف کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون کی حدیث میں زبان اور ہاتھ کے ذریعے ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن اگر آپ اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو ذہنی تکلیف ہوئی تو وہ اس حدیث میں داخل ہے۔ مثلاً آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ اتنے دنوں کے اندر ادائیگی کر دوں گا۔ اب اگر آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکتے تو اس کو بتا دیں کہ فی الحال ادائیگی نہیں کر سکتا، اتنے دن بعد ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا نہ کر سکو تو پھر بتاؤ، لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ آپ اس کو لٹکا دیں اور اس کا ذہن الجھا دیں۔ وہ بیچارہ انتظار میں ہے کہ آپ آج قرض دیں گے یا کل دے دیں گے، لیکن آپ نہ تو اس کو اطلاع دیتے ہیں اور نہ وہ قرض واپس کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اس کو ذہنی اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب وہ نہ تو آپ کو کوئی پلان بنا سکتا ہے اور نہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو قرض واپس ملے گا یا نہیں۔ اگر ملے گا تو کب تک ملے گا؟ آپ کا یہ طرز عمل بھی ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کا ایک نوکر اور ملازم ہے، اب آپ نے 4 کام ایک ساتھ بتا دیے، پہلے یہ کام کرو، پھر یہ کام، پھر یہ کام کرنا، پھر یہ کام کرنا۔ اس طرح آپ نے 4 کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے ذہن پر ڈال دیا۔ اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو وہ ایک ساتھ 4 کاموں کا بوجھ اس کے ذہن پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتاؤ، جب وہ پہلا کام کر چکے دوسرا کام بتایا جائے، وہ اس کو کر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے۔ چنانچہ خود اپنا طریقہ بتایا کہ میں اپنے نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتاتا ہوں اور دوسرے کام جو اس سے کرانے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوجھ اپنے سر پر رکھتا ہوں، نوکر کے سر پر نہیں رکھتا، تاکہ وہ ذہنی بوجھ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب وہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت والا کی نگاہ کتنی دور رس تھی۔ یا مثلاً آپ گھر والوں کو بتا کر چلے گئے کہ فلاں وقت آ کر کھانا کھاؤں گا، لیکن اس کے بعد اطلاع کیے بغیر کہیں اور چلے گئے، کھانا بھی وہیں کھا لیا اور وہاں پر گھنٹوں گزار دیے اور وقت پر گھر واپس نہیں پہنچے، اور گھر پر آپ کی بیوی کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ پیش آ گئی کہ واپس نہیں آئے، کھانا لیے بیٹھی ہے۔ آپ کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اس عمل کے ذریعے ایک ایسی ذات کو تکلیف پہنچائی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے وابستہ کر دیا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کسی اور جگہ کھانا تھا تو آپ اس کو اطلاع کر کے اس کے ذہن کو فارغ کر دیتے، اس کو انتظار اور پریشانی کی تکلیف میں مبتلا نہ کرتے، لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری بیوی ہی تو ہے،
ہماری ماتحت ہے، اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے، حالانکہ یہ عمل گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔